الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الدنیا و کراہیت الموت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صدق اللہ العظیم۔ جا زندگی مدینے سے کچھ ہونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے کچھ ہونکے ہوا کے لا، شاید حضور خفا ہیں ہم سے ان کو منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، صدیق سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی، جا زمانہ فاروق کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا۔ باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا۔ سماعت کرنے والی عزیز محترم ماں و بہنوں، عزیز طلبہ کرام، حضرت مولانا محمد عمر صاحب کے حکم پہ پہلی مرتبہ آپ کے اس جامعہ میں آنے کی اللہ رب العزت نے سعادت اور توفیق عطا فرمائی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں مولانا کے گھر والے، والدہ، تمام معلمات اور جن بچیوں نے قرآن کریم مکمل ناظرہ پڑھ لیا وہ سب، اور خصوصاً ان کی مائیں، ان کے والد بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بچوں کو قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کا اس نیک مجلس میں، محفل میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ میری بہنوں، ایک غم کا عالم ہے جس درد نے اور کرب نے ہمیں تڑپا کے رکھ دیا ہے۔ فلسطین کی حالت زار نے 8,000 سے زائد لاشوں کا اٹھ جانا، بغیر کفن کے انہیں قبروں میں، اجتماعی قبروں میں اتار دینا، یہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ بھی دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں۔ بحیثیت امت مسلمہ دل غمزدہ ہے۔ اس غم کے عالم میں آپ کا اس مدرسے کے اس تقریب کو ان شہداء کے نام کر دینا، یہ دل کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے کہ الحمدللہ آج بھی امت جست واحد کی طرح ہے۔ آج امت مسلمہ کے ان نونہالوں نے، ان نوجوانوں نے اور ہماری بہنوں نے ثابت کر دیا کہ بے شک ہم رہنے والے تو خوشاب کے ہیں، لیکن دل ہمارے آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آج بھی ان شہداء کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق اور واسطہ ہے۔ ہم آج بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تم اگر وہاں پہ غمزدہ ہو تو مسکرا، ہم یہاں بھی نہیں رہے۔ میری بہنوں، یہاں پہ اگر اہل فلسطین کو ہم نے سمجھنا ہے تو یاد رکھ لیجئے، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے۔ جب ہم نے فلسطین کو اپنا مان لیا، جان لیا، پھر ہمیں وہاں پہ تڑپتے لاشیں، ان کے اندر اپنا آپ نظر آئے گا۔ پھر جب ہم فلسطین کو اپنا مان لیں گے تو فلسطین کے نوجوان جو میدان جہاد کے اندر جان ہتھیلی پہ رکھ کے اتر چکے ہیں، وہ ہمیں اپنے نظر آئیں گے۔ جب ہم نے فلسطین کو اپنا مان لیا
تو وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو باپ کی جدائی میں، بہن بھائی کی جدائی میں، اپنے شوہر کی جدائی میں یا بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی ہیں، پھر وہ بہنیں ہمیں اپنی نظر آئیں گی۔ میری بہنوں، جب ہم نے فلسطین کو اپنا مان لیا، پھر فلسطین کے بلکتے سسکتے بچے، وہ بھوک سے نڈھال بچے، وہ دوائی اور مرہم پٹی نہ ہونے کی وجہ سے درد میں کراہتے بچے، وہ ہمیں اپنا نظر آئیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں فلسطین کو اپنا ماننا ہے کہ فلسطین ہمارا ہے۔ جب فلسطین کو ہم اپنا مان لیں گے تو یاد رکھیے پھر فلسطین کے اندر وہ بہن ہمیں اپنی نظر آئے گی جو بمباری کے بعد غزہ کے اس شہر کے ایک گھر کے ملبے تلے دبی ہے۔ جب ریسکیو کرنے والوں نے نکالا تو اپنے بھائیوں کو آواز دے کے کہتی ہے کہ میرے بھائیوں، میری جان بچانے والوں، آج تم میری جان تو بچا رہے ہو لیکن میری جان تو بچ گئی ہے۔ اگر تمہارے پاس ویڈیو بنانے والے کیمرے ہیں تو انہیں بند کر دو، کیونکہ میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، میرا پردہ نہیں ہے۔ میری بہنوں، پھر یہ بہن اسلام کی دعوت گھر تباہ ہونے کے بعد، ماں باپ کے ذبح ہو جانے کے بعد، بچوں کے قربان ہو جانے کے بعد پردے کی دعوت دیتی ہوئی یہ بہن بھی نظر آئے گی جو کربلا والوں کی یاد کو تازہ کر دے گی۔ میری بہنوں، پھر ہمیں اسی میدان کے اندر اپنے بیٹے کو میدان جہاد میں اتارتی ہوئی وہ ماں اپنے بیٹے کے چہرے سے ماسک اتارتی ہوئی، اپنے بیٹے کے چہرے سے نقاب اتارتی ہوئی وہ نظر آئے گی جو کہہ رہی تھی کہ بیٹا جب میدان جہاد میں اتر گئے ہو تو پھر چہرہ چھپانا کیسا، پھر چہرے کے اوپر نقاب ڈالنا کیسا، پھر یہ اتار دو، جب تجھے میں نے نبی کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے تو پھر جان چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے، پھر تو خوشی کا سبب ہے، پھر جان کے بعد شہادت کا تاج پہن لو گے تو یہ بھی میرے لیے سعادت بنے گا۔ وہ ماں بھی ہمیں اسلام کا یہ طرز تعلق یہ دکھاتی سمجھاتی آج بھی نظر آئے گی کہ رب کے لیے جان دینے والا وہ کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ میری بہنوں، جب ہم فلسطین کو اپنا مان لیں گے تو پھر ہمیں اس فلسطین کے علاقہ میں وہ بمباری سے لہو لہان بچہ جس کے جسم کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکل کے بکھر چکے ہیں لیکن سانسیں باقی ہیں، وہ بچہ لب پہ آہو بکا نہیں کرتا، وہ بچہ درد میں کراہتے ہوئے وہ اپنی ماں کو نہیں پکارتا، وہ بچہ اپنے باپ کو نہیں بلاتا، وہ بچہ اپنے بھائی کو نہیں بلاتا، وہ بچہ اپنی مرہم پٹی کے لیے کسی ڈاکٹر کو نہیں بلاتا، بلکہ وہ بچہ رب کا قرآن پڑھتا ہے اور رب کا قرآن پڑھتے ہوئے یہ بات کرتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کی آیات پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے وہ اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے کہ یہ جسم کے چیتڑے توڑ چکے ہیں، یہ جسم لہو لہان تو ہو چکا ہے لیکن رب کے نام پہ قربان کر دیا یہ جسم ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے درد کی، پھر پرواہ نہیں ہے غم اور عالم کی، پھر رب کے نام پہ بچہ بھی آج ذبح ہونے کے بعد اپنے بدن کو لہو لہان ہونے کے بعد رب کا قرآن پڑھتا ہے، ہمیں بتلاتا ہے کہ اے دنیا والوں، رب کے نام پہ قرآن پڑھتے ہوئے جان دے دیں گے لیکن اپنے نبی کے دین سے بے وفائی نہیں کریں گے، اپنے نبی کی تعلیمات سے منہ نہیں موڑیں گے، اپنے نبی کے قرآن سے اپنی نسلوں کو دور نہیں کریں گے۔ میری بہنوں، آج وہ نوجوان، آج وہ بچے ہمیں پکار پکار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گئی ہے وہ مائیں کہ جو مسلمانوں کے درد اور عالم کے اندر اپنے بچوں کو میدان جہاد میں اتار دیا کرتی تھیں، کہاں گئی ہیں وہ بہنیں جو اپنی مسلمانوں کو تڑپتا بلکتا دیکھ کے گھروں کے اندر مسلوں کے اوپر آنسو بہا کے ان کی فتح و کامیابی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں۔ ارے کہاں گئے ہیں وہ نوجوان جو امت مسلمہ کے لیے نبی کے دین کے اوپر کوئی حرف نہ آ جائے ان کے تحفظ کے لیے میدان کے اندر اتر آیا کرتے تھے۔ آج ہم ذبح ہو رہے، آج ہم کٹ رہے، آج ہمارے بچے جانے دے رہے، آج ہم اپنی اولاد کو قربان کر رہے، آج ہمارے پورے علاقے کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔
دیا، لیکن دیکھ لو آج بھی کافروں کے مد مقابل میں ہمارے بچے سدے سکندری بنے ہیں، لیکن تمہاری دعائیں کہاں چلی گئیں؟ تمہاری امداد کہاں چلی گئی؟ ارے تم کہاں چلی گئی ہو وہ بہنوں جو اپنی پیغمبر کی امت کے لیے تڑپ جایا کرتی تھی؟ گھر میں باپ ہوتا اسے بھی بھیج دیا کرتی تھی، باپ بھائی ہوتا اسے بھی گھر میں نہیں رکھا کرتی تھی، اپنے باوفا شوہر کو بھی نبی کے دین کی ترجمانی کے لیے، نبی کی امت کی سربراہی کے لیے، نبی کی امت کی فلاح و بہبود کے لیے میدان کے اندر بھیج دیا کرتی تھی۔ ارے کہاں گئی ہیں وہ بیٹیاں جو بیٹیاں اپنے باپ کو ہاتھ باندھ کے میدان کے اندر دعا دے کے اتار دیا کرتی تھیں؟ کہاں گئی ہیں وہ مائیں جو اپنے پیغمبر کی امت کے لیے اپنے بیٹوں کو میدان میں اتارا کرتی تھیں؟ ہم تمہارا راستہ دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ تمہارے گھر میں بھی محمد بن قاسم جیسے بیٹے آ جاتے، تمہارے گھر کے اندر بھی صلاح الدین ایوبی جیسے نونہال آ جاتے، تاکہ ہمیں اس درد اور علم سے وہ نکال لیتے اور ہمیں ان کافروں کے چنگل سے آزاد کروا کے ان کا کلا کما کر دیتے۔ میری بہنوں وہ آج انتظار میں ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائی، آپ نے اس عنوان کے اوپر ان کی دلجوئی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنا تعلق بتانے کے لیے آج آپ جمع ہو گئی ہیں، تو رب سے وعدہ کرو کہ ربا امت مسلمہ کا ہر درد ہمارا ہے، ہر غم ہمارا ہے، ہم ان کے درد میں، ہم ان کے غم میں برابر کے شریک رہیں گے۔ تو میری بہنوں آپ نے سب سے پہلے سمجھ لیا کہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، فلسطین نبیوں کی سرزمین ہے، یہ یہودیوں کا مسکن نہیں ہے۔ ارے یہودی تو وہ تھے جب ہٹلر نے ان کو برباد کر دیا، ان کو جہنم رسید کر دیا، عیسائی ہونے کے بعد یہودیوں کی نسل ختم کر دی اور چند ایک یہودیوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ یہ سمندروں میں مارا مارے پھرتے، امریکہ نے، برطانیہ نے، کینیڈا، لندن نے، سارے یورپ نے اپنے ملکوں سے انہیں نکال دیا، کوئی انہیں جائے پناہ نہیں ملتی تھی۔ تو فلسطین کے مسلمانوں نے، فلسطین کے ہمارے اہل اسلام کے ساتھ تعلق رکھنے والوں نے انسانیت کے درجہ میں عمل کرتے ہوئے ان یہودیوں کو پناہ دی جو دریاؤں سمندروں میں اپنی کشتیوں کے اوپر ایک بینر لگا کے پھرتے تھے کہ ہمیں اپنوں نے نکال دیا، ہمیں ہر ملک نے نکال دیا، ہمیں ہر طرح سے مارا گیا، لیکن کوئی ہے جو ہمیں پناہ دیتا، کوئی ہے جو ہمارے بچوں کو کھانا دیتا، کوئی ہے جو ہماری بیٹیوں کو سر پہ اوڑھنے کے لیے دوپٹہ دیتا، ارے کوئی ہے جو ہمیں رہنے کے لیے چھت مہیا کر دیتا۔ ارے میری بہنوں یہ مسلمان فلسطین والوں نے ان کے اس نعرے کے اوپر لبیک کہا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں پناہ دے دی، لیکن آج یہ بدبخت، یہ فرعون کے حامی، فرعون نے بھی بچوں کو قتل کیا، یہ بچوں کو قتل کرنے والے، یہ فرعون کے پیروکار، یہ آج بھی بتا رہے نبیوں کے قاتل، یہ آج بھی بتا رہے کہ نبیوں کی سرزمین کے اوپر آج لہولہان امت کو قرآن پڑھتے ہوئے یہ بچے، قرآن پڑھتے ہوئے شہادت کے منتظر بچے، یہ بوڑھے آج بتا رہے ہیں کہ ہمارا واسطہ فرعون کے ساتھ ہے، ہمارا واسطہ ان بدبختوں کے ساتھ ہے، لیکن ربا تجھے واسطہ ہے اپنے پیغمبر کا، اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے ان معصوم شہداء کا، ان کا واسطہ ہے تجھے، جس طرح تو نے اس فرعون کو تباہ و برباد کر دیا، اے میرے اللہ آج بھی اسرائیل کے اندر یہ فرعون بمباری کر رہے، ان کو بھی نیست و نابود فرما دے، ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ میری بہنوں آج دعائیں چاہیے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتی، کم از کم یہ تو کر سکتی ہیں کہ آج ہمارے گھر کے اندر میرے باپ کا دشمن نہیں آ سکتا، آج میرے بھائی کا دشمن، میری ماں کا دشمن، اس کے گھر سے آیا ہوا کھانا، اس کے گھر سے آئی ہوئی دعوت ہم قبول نہیں کرتے، تو کم از کم آج رب سے وعدہ کرو کہ آج کے بعد ہر وہ چیز جو یہودیوں کی ہے، ہر وہ چیز جو یہودی بیچ رہے ملکوں میں، یا ہر وہ چیز جو یہودیوں کو مدد پہنچاتی ہے، اسے ہم اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، اسے اپنی زبان پہ نہیں رکھیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے۔
کوکو کولا کا، پیپسی کا، مرنڈا کا، اس تمام فلیور کا جو یہودیوں کی بنائی ہوئی یا ان کو پناہ دینے والی ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر ایریل صرف نہیں لائیں گے، ہم اپنے گھروں کے اندر ان کے بنائے ہوئے شیمپو استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ تاکہ ہمارے مسلمانوں کی ایمان، ہمارے مسلمانوں کی جان کا تحفظ ہو سکے۔ ہم اگر وہاں تک امداد نہیں پہنچا سکتے اپنے مسلمانوں کو، تو کم از کم میری بہنوں ہم اپنے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے یہودیوں کو تو مدد نہ پہنچائیں، ہم انہیں بھی مدد نہیں پہنچائیں گے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے، ان کی مصنوعات سے اپنے آپ کو دور کر دیں گے۔ آپ نے آج کم از کم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ میری بہنوں عنوان بہت لمبا ہے، میں بس آپ سے آخری گزارش یہ کروں گا کہ آپ نے اس مدرسہ کے اندر اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجا، الحمدللہ آپ کے بچوں نے قرآن کریم پڑھا، آپ کے بچوں نے آج آپ کو خوشی کا یہ سامان مہیا کر دیا ہے، تو آپ کم از کم آج نیت کر لیں کہ وہ فلسطین والے، وہ وہاں پہ شہداء جو ہیں وہ قرآن پڑھتے پڑھتے جانے دے رہے، تو ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو انشاءاللہ العزیز قرآن کریم سے محروم نہیں رکھیں گے۔ یہ انشاءاللہ قرآن کریم ضرور پڑھیں گے۔ ہماری بیٹیاں ترجمہ تفسیر بھی کریں گی، انہیں کم از کم دین کی ہر بنیادی رکن کا پتہ ہو۔ یہ ہم آج کے بعد اپنی اولاد کو اس نیک کام کے لیے وقف کرتے ہیں۔ اور میری بہنوں یہ نیک ادارے، یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء کرام، یہ ہمارے دین کے وارث ہیں، ہمارے ایمان کے وارث ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ دست شفقت رکھنا ہے۔ اس مدرسہ کی معلمات، اس مدرسہ کی منتظمین جتنے بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ انہیں مبارکباد دیجئے کہ آپ نے ہمارے بچوں کے ایمان کا تحفظ کیا ہے، تو اور انہیں مبارکباد دے کے گلے سے لگائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ضروریات کا خیال رکھیں کہ مدارس کو جو ضرورتیں ہوں۔ آج عالم کفر یہ چاہتا ہے کہ یہ دین کا رشتہ مسلمانوں کا مدارس اور مساجد سے کاٹ دیا جائے، تو میری بہنوں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں تاکہ ان کے ساتھ ہمارے مدارس مساجد بھی آباد رہیں اور ہمارا رشتہ بھی ایمان سے، اسلام سے جڑا رہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور میری بہنوں بس اس کے بعد آخری بات اتنی سی ہے کہ جس طرح آپ کا یہ خوشاب پورا، یہ آپ کا محلہ، آپ کی بستی، آپ کا علاقہ نہیں، آپ کا پورا خوشاب، اس پورے خوشاب کے اندر ہمارے مسلمان رہتے ہیں، ہماری مسلمان بیٹیاں بہنیں رہتی ہیں، تو آپ نے آج کے بعد ایک کوشش کرنی ہے کہ ہمارا ہر گھر مدرسہ بنے گا، ہر گھر انشاءاللہ قرآن کی تعلیم کا مرکز اور محور بنے گا انشاءاللہ۔ اور وہ کیسے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر شادی کے پروگرام، سالگرہوں کے پروگرام، دعوتوں کے پروگرام ہو سکتے ہیں، تو کیا میری بہنوں ہمارے گھروں کے اندر نبی کے دین کی محافل اور مجالس نہیں ہو سکتی؟ مہینے کے بعد ایک محفل اور مجلس اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیجئے اور دنیا کو بتائیے کہ ہم اسلام والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہمیں مار دو تب اسلام کے ساتھ رہیں گے، ہم زندہ رہیں گے تب اسلام کے ساتھ، ہم مر جائیں گے تب اسلام کے ساتھ۔ تو اپنی وراثت کے اندر جہاں اولاد کو ہم گھر دے کے جائیں گے، جہاں اولاد کو وراثت میں ہم مال و دولت اور کاروبار دے کے جائیں گے، وہیں پہ وراثت میں انشاءاللہ اپنی اولاد کو نبی کا دین بھی دے کے جائیں گے، نبی کا قرآن بھی دے کے جائیں گے۔ یہ آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے آپ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیجئے، لیکن یہ مشکل نہیں ہے، ناممکن بھی نہیں ہے، بس تھوڑی سی ہمت کرنی ہے۔ چلو ہم ساتھ چلتے ہیں، اگر تم ساتھ دے پاؤ، کسی مشکل گھڑی پر ہاتھ میں تم ہاتھ دے پاؤ، چلو تقلید کرتے ہیں کسی انجان رستے کی کہ شاید ہم کو ہو جائے کہیں پہچان رستے کی۔ یہی گمنام رستے ہیں جہاں دشمن کھڑے ہوں گے، نبی کے صحابہ کے کہیں لاشیں پڑے ہوں گے، چلو اے ہم سفر ہم کو کہیں وہ نقش مل جائے، زمین پہ در بدر پھرتے کہیں پھر عرش مل جائے، تو آؤ جو فرض باقی ہے چلو آؤ نبھا آئیں، یا باطل زیر ہو جائے یا خود کو پھر مٹا آئیں، یا خود کو پھر مٹا آئیں، یا خود کو پھر مٹا آئیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔